بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ کہانی ہمیں شاید اس دنیا کی سب سے دکھیاری بہن نے بھیجی ہے۔ جب ہم نے یہ کہانی پڑھی تو ہماری آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ آپ لوگ آخر پہ اپنی رائے ضرور دیا کریں تاکہ ایسے لوگوں کو مدد مل سکے۔ آئیے یہ کہانی اس لڑکی کی زبانی سنتے ہیں۔ میں وہ رات کیسے بھول سکتی ہوں جب میں نے اپنی زندگی کا سب سے عجیب منظر دیکھا تھا۔ اس شخص نے میری کلائی کو بہت مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا اور شاید اس کی انگلیوں کی پکڑ میری کلائی پر نشان بناتی جا رہی تھی۔ وہ جس طرح کا مطالبہ کر رہا تھا وہ بات کوئی بھی لڑکی اپنے بھائی کے سامنے کھڑے ہو کے سن بھی نہیں سکتی۔ وہ یہی سمجھے گی کہ شاید میں کوئی برا خواب دیکھ رہی ہوں اور کسی کے ساتھ اتنا برا خواب میں ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھی۔ اس آدمی کے مطالبے نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی، کیونکہ سامنے میرا سگا بھائی کھڑا تھا۔ وہ دن نیچے سے زمین نکال دی کیونکہ سامنے میرا سگا بھائی کھڑا تھا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے برا دن تھا۔ بھائی بھی ایسا جو مجھ پہ جان دیتا تھا، اور پھر اس کمرے میں جو ہوا اسے ہم تینوں دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ میرے سارے ایمان ٹوٹ گئے جو مجھے اپنے بھائی پر تو تھے۔ میرے بھائی نے اسے کہا کہ تمہیں جو کرنا ہے میرا نام سونیا ہے اور یہ میری آپ بیتی ہے۔ میری ایک چھوٹی سی دنیا تھی جس میں اپنے بھائی سلیم کے ساتھ رہتی تھی۔ ہمارے ماں باپ کا سایہ ہم پر بہت پہلے ہی ختم ہو چکا تھا اور ان کے جانے کے بعد سلیم ہی میرا سب کچھ تھا۔ سلیم میرے لیے ماں بھی تھا اور باپ بھی۔ وہ بہت محنتی آدمی تھا اور دن رات کام میں جٹا رہتا تھا تاکہ مجھے کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ میرا بھائی میرے لیے دنیا کا سب سے بہترین انسان تھا اور اس کی محنت نے ہمیشہ میرے دل میں اس کے لیے عزت پیدا کی۔ میں اکثر اس کو دیکھ کر سوچتی کہ کیسے چاہتا تھا کہ میری شادی کسی اچھے گھر میں ہو اور میں سکون سے اپنی زندگی گزاروں۔ سلیم کے دوستوں میں سے ایک اسلم بھی تھا جو اکثر ہمارے گھر آتا جاتا تھا۔ وہ سلیم کے ساتھ کام کرتا تھا اور کبھی کبھی ہمارے ساتھ کھانا بھی کھا لیا کرتا تھا۔ اسلم کی موجودگی میں مجھے کبھی کوئی پریشانی محسوس نہ ہوئی، کیونکہ میں اسے بھی اپنے بھائی جیسا ہی سمجھتی تھی۔ اس کے ساتھ میرا کوئی پردہ نہ تھا۔ میں بے فکری سے اس کے سامنے رہتی۔ بھائی نے خود ہی کہا تھا کہ یہ بھی بھائیوں کی طرح ہے، اور میں بہت چھوٹی تھی جب ہمارے ماں باپ اس دنیا سے گئے۔ تب سے ہی اسلم کا اس گھر میں آنا جانا رہتا تھا۔ کبھی کبھی وہ مجھے اسکول سے لینے کے لیے بھی آ جاتا تھا۔ اگر میرا بھائی مصروف ہوتا تھا تو وہ اس کو بھیج دیتا تھا۔ اب تو میری پڑھائی مکمل ہو گئی تھی تو میں گھر پہ ہی ہوتی تھی۔ میں نے زیادہ پڑھائی نہیں کی تھی کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ میرے ایک نہیں دو بھائی تھے۔ میرے لیے جیسا میرا اپنا بھائی سلیم تھا، ایسے ہی میں اسلم کو بھی بھائی سمجھتی تھی۔ میں اپنی زندگی میں ہر چیز کو عام سمجھتی تھی۔ مجھے میرے بھائی نے کہا کہ تیری زیادہ پڑھائی نہیں کروا سکتے، تو میں نے کہہ دیا کہ کوئی بات نہیں، میرا کوئی خواب نہیں تھا، کوئی ارادہ نہیں تھا، بس مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں نے تو زندگی میں کیا کرنا ہے۔ ماں باپ نہیں تھے نا سر پہ، شاید اس لیے میں ایسی ہو گئی تھی۔ بس گھر کو سنبھالتی تھی اور کام کرتی تھی، کھانا بناتی تھی، لیکن تھی میں بہت ہی زیادہ خوبصورت۔ وقت کے ساتھ ساتھ مجھ پہ خوبصورتی اس طرح سے مہربان ہو رہی تھی کہ میں خود حیران تھی۔ سلیم کی دوست اسلم کا ہمارے گھر آنا جانا ہمیشہ ہوتا، اور میں نے کبھی اس کے بارے میں کوئی شک یا بدگمانی محسوس نہیں کی۔ مجھے وہ اپنے بھائی کی طرح ہی لگتا تھا، جس پر مکمل بھروسہ، میں ہمیشہ بے فکر اور بے پردہ رہتی تھی، جیسے وہ میرے بھائی کا ہی ایک حصہ ہو۔ ایک دن ایسا ہوا جس نے میری سادہ اور پرسکون دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی میری زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آئیں۔ میں نے دیکھا کہ لوگ مجھے مختلف نظر سے دیکھنے لگے ہیں۔ وہ لوگ جو کبھی مجھے بچے کی طرح سمجھتے تھے، اب میری خوبصورتی کے قصیدے پڑھنے لگے۔ یہ تبدیلیاں میرے لیے اجنبی تھی، لیکن میں نے انہیں زیادہ اہمیت نہیں دی۔ میں تو ابھی تک وہی سادہ سی سونیا تھی، جسے اپنے بھائی اور کزن جبار کی دنیا میں ہی سکون ملتا تھا۔ لیکن اسلم، اس کے رویے میں بھی ایک عجیب سا فرق آنا شروع ہو گیا۔ وہ اب مجھ سے زیادہ باتیں کرنے لگا، میری تعریفیں کرتا، کبھی کبھی ایسے دیکھتا کہ مجھے بے چینی محسوس ہوتی۔ مجھے وہ دن یاد ہے جب میری شادی کی باتیں شروع ہوئی۔ بھائی نے جبار کے ساتھ میری شادی کی بات کی تھی اور میں اندر ہی اندر خوش تھی، لیکن جیسے ہی یہ باتیں ہونے لگی
یہ باتیں ہونے لگی، اسلم کے طور طریقے یکسر بدلنے لگے۔ پہلے وہ ہمارے گھر کا فرد تھا، لیکن اب وہ کچھ اور بن گیا۔ جب وہ آتا تو مجھ پر نظریں جما لیتا اور کبھی بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈتا اور پھر ایسی باتیں کرتا جن سے مجھے الجھن ہونے لگتی۔ میں نے شروع میں اس کی ان باتوں کو نظر انداز کیا۔ میرا بھائی تقریباً سارے مشورے ہی اسلم سے کیا کرتا تھا، میری شادی کی باتیں بھی کر رہا تھا، اور اسلم نہیں چاہتا تھا کہ میری شادی کسی اور سے ہو۔ یہ بات اب واضح ہو چکی تھی۔ پہلے وہ سلیم کے سامنے اپنی محبت اور بھائی چارے کا دم بھرتا رہا، لیکن اب اس کی باتوں میں حسد اور جلن نظر آنے لگی۔ وہ مجھے ایسے دیکھنے لگا جیسے میں کوئی چیز ہوں جسے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب بھی میری شادی کی بات ہوتی، اسلم کا چہرہ سخت ہو جاتا۔ وہ میری شادی میں رکاوٹ ڈالنے کے بہانے ڈھونڈنے لگتا۔ کبھی ان کو کہتا کہ سونیا ابھی چھوٹی ہے، ابھی شادی کی کوئی ضرورت نہیں۔ کبھی وہ خود مجھ سے کہتا، سونیا تمہیں اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے اور شادی کی؟ میں حیران ہوتی تھی اور میرا بھائی کہتا تھا کہ ہاں عمر کی کم ہے، لیکن گھر میں ماں نہیں، باپ نہیں، اسے اکیلے چھوڑ کے جاتا ہوں تو ٹینشن میں پڑا رہتا ہوں، اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ اپنے گھر کی ہو جائے، اس کو اس کا مجازی خدا مل جائے جو اس کا محافظ بنے اور اس کا خیال کرے، پھر میں بے فکر ہو جاؤں گا۔ لیکن اسلم نے کہہ دیا کہ کم عمری میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اچھی نہیں ہوتی۔ میں حیران تھی کہ اس سے پہلے تو میرے کسی معاملے میں نہیں بولا، لیکن جیسے ہی میں جوان ہوئی اور میری شادی کی باتیں ہونے لگیں، اسلم کی نیت بدل گئی۔ ایک دن اسلم میرے بھائی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا جب اچانک میری شادی کی بات چھڑ گئی۔ سلیم نے مسکراتے ہوئے اسلم سے کہا کہ یار جبار کے ساتھ سونیا کی شادی کی بات پکی کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ یہ رشتہ سونیا کے لیے بہتر ہوگا۔ اسلم کا چہرہ فوراً سخت ہو گیا۔ اس نے ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سلیم بھائی مجھے لگتا ہے کہ ابھی شادی کا فیصلہ جلدی میں نہ کیا جائے۔ سونیا ابھی جوان ہے، اسے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کا موقع ملنا چاہیے، اور ویسے بھی جبار کیا وہ واقعی سونیا کے قابل ہے؟ اس کے الفاظ میرے دل پر گہرا اثر ڈالے بغیر نہیں رہے۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اسلم ہر حال میں میری شادی روکنا چاہتا ہے۔ سلیم نے اس کی باتوں کو ہنس کر ٹال دیا، لیکن میں جانتی تھی کہ اسلم دل ہی دل میں اس بات کو لے کر چل رہا تھا۔ ایک دن جب ان دونوں نے کھانا کھا لیا تو میں برتن اٹھانے کے لیے بیٹھک میں آئی تھی جب اس نے مجھے پکارا اور میرے سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ سونیا، اس نے میرا نام اس انداز میں لیا کہ میرے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے فوراً جواب دیا، جی کیا بات ہے؟ لیکن میری آواز میں ہلکی سی ہے کہ تمہاری شادی جبار سے ہونی چاہیے۔ اس نے مجھ سے سیدھا سوال کیا۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ جی جبار مجھے پسند ہے اور بھائی بھی یہی چاہتے ہیں۔ میں نے چلتے پھرتے ہی بات کی اور برتن رکھ کے میں دوبارہ وہاں نہیں گئی۔ مجھے بات کو یہیں سے دوبارہ شروع کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ لیکن پھر ایک دن میں کچن میں تھی اور روٹی بنا رہی تھی۔ سلیم کام پر گیا ہوا تھا اور اسلم گھر پر آیا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آج وہ کیسی نیت سے آیا ہے۔ میں نے حسب معمول اسے سلام کیا اور پھر اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ کچن میں آیا اور خاموشی سے میرے قریب کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسے مسکراتے ہوئے کہا کہ بھائی آپ بھی کچن میں، کچھ چاہیے؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی خاموشی میں کچھ عجیب سا تھا، ایک بوجھل سا احساس جو میرے دل میں بے چینی پیدا کرنے لگا۔ جب میں نے دوبارہ پلٹ کر دیکھا تو اسلم کی نظریں میری طرف تھیں اور ان میں کچھ ایسا کبھی نہیں دیکھ پائی۔ اچانک اسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرا دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ میں نے اپنے ہاتھ کو فوراً چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اسلم کی گرفت مضبوط تھی۔ میری سانسیں تیز ہو گئی اور جسم میں ایک عجیب سا خوف سرایت کر گیا۔ سونیا، اسلم نے دھیرے سے کہا، تو مجھے اچھی لگتی ہے۔ یہ الفاظ سن کر میرا دل دہل گیا، میری آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ میں نے ہمیشہ اسلم کو بھائی سمجھا تھا، لیکن آج اس کے رویے میں جو تبدیلی تھی وہ میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں کچھ دیر پہلے کے لیے بول ہی نہ سکی، جس سے میری زبان کو تالے لگ گئے ہوں۔ کیا کہہ رہے ہو اور یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کپ کپاتے ہوئے کہا۔ آنکھوں میں آنسو آنے لگے اور اسلم نے میرے ہاتھ کو مزید مضبوطی سے پکڑ لیا۔ سونیا تو بہت پیاری ہے اور میں تجھ سے دور نہیں رہ سکتا۔ سلیم کو یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں، اور میں تجھ سے دور نہیں رہ سکتا۔
سلیم کو یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں، اور یہ بات بس ہمارے درمیان کی ہے۔ میرا دل خوف سے کانپنے لگا اور میرے قدم پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اسلم کی گرفت نے مجھے جکڑ رکھا تھا۔ لیکن میرے دماغ میں یہ بات بھی آ رہی تھی کہ اگر اچانک سے سلیم آ گیا اور اس نے یہ سب کچھ دیکھ لیا تو وہ تو یہی سمجھے گا کہ جیسے میں نے خود اپنا ہاتھ اسلم کے ہاتھ میں پکڑا رکھا ہے۔ بس اسی ڈر سے میں نے ہمت کی اور ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور کچن سے باہر بھاگنے کی کوشش کی۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو چکی تھی، جیسے میری سانسیں گھٹنے لگیں، لیکن وہ بھاگ کر میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، یعنی کہ اس نے پھر سے میرا راستہ روک لیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ یہ سب غلط ہے، اسلم نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کچھ بھی غلط نہیں سونیا، بس تم سلیم کو کچھ نہ بتانا ورنہ بات بگڑ سکتی ہے۔ میں دیر خاموش کھڑی رہی اور دل و دماغ میں جنگ جاری تھی کہ میں کیا کروں۔ اس نے کہا کہ تجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرنا تھا، وہ کر دیا۔ تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور اب زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور اپنے بھائی کو یہ سب کچھ نہیں بتانا، نہیں تو پھر کچھ اور ہی ہو جائے گا۔ اس کی یہ دھمکی سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں یہ سوچ کر ابھی تک حیران تھی کہ یہ شخص جس نے آج تک میری طرف دست درازی نہیں کی، اچانک سے اس کو کیا ہو گیا۔ شام کو اپنے کمرے میں ہی بیٹھی تھی اور میرا بھائی گھر پہ آ چکا تھا۔ اس نے پوچھا کہ اسلم کو میں نے ایک فائل لینے کے لیے بھیجا تھا۔ میں نے کہا کہ ہاں، وہ فائل لے کے باہر سے چلا گیا۔ میں نے پانی پوچھا تو اس نے کہا کہ نہیں، جلدی میں ہوں۔ میرے بھائی نے کہا کہ اچھا۔ اب میں کشمکش میں پڑی تھی اور سوچ رہی تھی کہ سلیم کو بتا دوں، لیکن اسلم کی دھمکی میرے ذہن میں گونج رہی تھی اور میں خوف زدہ تھی کہ اگر میں نے بھائی کو کچھ بتایا تو کچھ برا ہو جائے گا۔ میں نے خود کو قائل کیا کہ شاید اسلم سے بات کر اور یہ بات یہاں ختم ہو جائے گی۔ اس دن کے بعد میں نے سلیم کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ میں نے اسلم سے فاصلہ رکھنے کی کوشش کی، لیکن دل میں ایک خوف ہمیشہ موجود رہا۔ اسلم کا رویہ بدل چکا تھا اور میں اپنی زندگی میں ہر دن اس خوف میں گزار رہی تھی کہ وہ دوبارہ کیا کرے گا۔ اس واقعے کے بعد میری زندگی میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ میں چاہ کر بھی اسلم کی باتیں بھلا نہیں پا رہی تھی۔ اس کی نظریں، اس کا لمس، اس کی سرد مسکراہٹ، سب کچھ میرے ذہن میں بار بار گھوم رہا تھا۔ میں اپنے آپ سے سوال کرتی کہ یہ سب کیوں ہوا، اور سب سے بڑی الجھن یہ تھی کہ میں نے سلیم کو کیوں نہیں بتایا۔ میں نے اپنے بھائی سلیم کے سامنے کچھ ظاہر نہ کیا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ سب وقتی ہے اور شاید اسلم کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اور سب کچھ معمول پر آ جائے گا، لیکن یہ میرا وہم تھا۔ ایک دن میں کچن میں روٹی پکا رہی تھی اور سلیم ابھی تک گھر نہیں آیا۔ اچانک دروازہ کھلا اور اسلم اندر آیا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی اپنے کام میں مصروف ہونے کی اداکاری کی، لیکن اندر سے میں کانپ رہی تھی۔ سونیا، آج تجھ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، اسلم نے کچن کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کہا۔ میری سانسیں رک گئی اور میں نے دھیرے سے سر اٹھایا اور اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی عجیب سی چمک تھی جو مجھے خوف زدہ کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ تو مجھے اچھی لگتی ہے اور یہ بات میں مذاق میں نہیں کر رہا۔ اسلم نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ میرے ہاتھ سے چمچ گر گیا اور میں پیچھے ہٹنے لگی۔ پلیز اسلم بھائی، یہ سب مت کہو، یہ غلط ہے۔ سلیم کو اگر پتہ چلا تو؟ سلیم کو کچھ نہیں پتہ چلے گا، اسلم نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا۔ یہ بات ہمارے درمیان میں رہے گی۔ میں نے دل میں اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اسلم بھائی، میں آپ کی بہن جیسی ہوں، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ اسلم نے ہنستے ہوئے کہا، سلیم کی بہن ہو، میری نہیں، اور جہاں تک سلیم کی بات ہے وہ کبھی اس بات کو نہیں سمجھے گا۔ میرا دل جیسے سینے میں دھڑکنے کی بجائے باہر آنے والا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، کیسے اسلم سے دور رہوں۔ میں نے پھر سے کوشش کی کہ بات کو ختم کروں اور میں نے کہا کہ آپ گھر جائیں، سلیم ابھی آتا ہوگا، ہمیں یہ سب باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے اسے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن اسلم نے قدم بڑھا کر ایک بار پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ سونیا، سلیم کے آنے سے پہلے میں تجھے سمجھا رہا ہوں، تو مجھے اچھی لگ گئی ہے اور اب ہمارے بیچ کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی ہے۔ نخرے نہ کر عورتوں کی طرح، ویسے تو عورت نہیں لڑکی ہے، لیکن نخرے نہ کر اور سیدھی طرح میری بات مان لے۔ میں نے کہا کہ اپنی اوقات بھول گئے ہو، میں تمہیں اپنا بھائی سمجھتی تھی۔ اس نے کہا کہ بار بار مجھے بھائی کہنے کی ضرورت نہیں، میں تیرا بھائی نہیں ہوں۔ اسلم نے غصے سے میری طرف دیکھا۔
پھر دھیرے سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تجھے وقت دیتا ہوں لیکن زیادہ دیر نہ کرنا، ورنہ سلیم کے لیے برا ہوگا۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک اور خوف نے جنم لیا۔ اسلم سلیم کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دے رہا تھا اور میں بالکل بے بس تھی۔ میں سوچتی رہی کہ اگر میں نے سلیم کو سب کچھ بتا دیا تو وہ اسلم کے خلاف کیا کرے گا، لیکن اسلم کی دھمکیاں میرے ذہن میں گونج رہی تھی اور میں خوف کے مارے کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ میرا ایک کزن تھا اور جبار، وہ ہمارے خاندان کا حصہ تھا اور بچپن سے ہی ہم ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار رہے تھے۔ جبار نہ صرف خوبصورت تھا بلکہ بہت ہی شریف اور سمجھدار لڑکا بھی تھا۔ میں دل ہی دل میں اسے پسند کرتی تھی، لیکن یہ بات میں نے کبھی کسی کو نہیں بتائی تھی، حتیٰ کہ اپنے بھائی سلیم کو بھی نہیں۔ کچھ عرصہ پہلے سلیم نے مجھ سے ایک دن بڑی محبت سے کہا، سونیا، میں نے سوچا ہے کہ تیری شادی جبار کے ساتھ کر دوں۔ وہ بہت اچھا لڑکا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ تجھے ہمیشہ خوش رکھے گا۔ یہ سن کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ یہ وہ بات تھی جس کا میں برسوں سے انتظار کر رہی تھی، لیکن میں نے اپنے جذبات کو ہمیشہ دل میں چھپائے رکھا۔ جبار میرے دل کے بہت قریب تھا اور یہ جان کر کہ میرا بھائی بھی یہی چاہتا ہے، مجھے بے حد سکون ملا۔ مجھے ایسے لگا کہ اللہ کی طرف سے مجھ پہ کوئی خاص کرم ہو گیا کہ جس انسان کو میں چاہتی تھی اس کے رشتے کی بات میرے ساتھ ہو رہی ہے۔ آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کسی بہت بڑی خوشخبری سے کم نہیں تھا، ورنہ تو میں اپنی زبان سے کبھی نہ بول پاتی۔ میں نے پہلے بتایا کہ میں اس طرح کی لڑکی تھی کہ میں کچھ بھی بول نہیں پاتی تھی۔ میرے اندر ہمت نہیں تھی اور میں بہت ڈری ہوئی تھی اور سہمی ہوئی تھی۔ مجھے اپنا فیصلہ لینا نہیں آتا تھا، مجھے وقت پہ فیصلہ کرنا نہیں آتا تھا۔ عورت کی فیصلہ سازی ویسے ہی بڑی کمزور ہوتی ہے، تبھی تو اسے کسی نہ کسی مرد کی ضرورت ہوتی ہے، پہلے بھائی، پھر شوہر، پھر بیٹا اور ایک صحیح عمل ہے، کیونکہ عورت اپنا فیصلہ خود لینے میں اچھی نہیں ہوتی۔ میں نے بھائی کے سامنے کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا، بس سر جھکا کر کہا کہ بھائی، جیسا آپ بہتر سمجھیں، لیکن دل میں خوشی کے رنگ بکھر رہے تھے۔ جبار وہ شخص تھا جس کے ساتھ میں اپنی زندگی گزارنے کا خواب دیکھتی تھی۔ وہ ہمیشہ میرے ساتھ احترام اور محبت سے پیش آتا تھا۔ میں نے کبھی اسے یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ میں اسے پسند کرتی ہوں، لیکن اندر ہی اندر مجھے یقین تھا کہ جبار بھی میرے بارے میں کچھ خاص جذبات رکھتا ہے۔ لیکن اس خوشی کے بیچ ایک سایہ بھی تھا، اسلم۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر اسلم کو میری شادی کی بات کا پتہ چل گیا تو وہ اس میں ضرور کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ وہ جس طرح سے مجھ پر نظریں جماتا تھا اور جس طرح کی باتیں کرتا تھا، میں جانتی تھی کہ وہ مجھے کبھی خوش دیکھنا نہیں چاہے گا۔ اس کا رویہ اور وہ دن جب اس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا، سب مجھے اس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ وہ مجھے کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں دل ہی دل میں جبار کے ساتھ اپنی زندگی کے خواب دیکھتی تھی، لیکن اسلم کا سایہ میری خوشیوں پر منڈلا رہا تھا۔ میں بہت الجھن میں تھی کہ اس بات کو کیسے سنبھالوں۔ اگر میں سلیم کو سب کچھ بتا دیتی تو شاید وہ اسلم سے دوری اختیار کر لیتا، لیکن اسلم کی دھمکیوں کا خوف ہمیشہ میرے دل میں موجود رہتا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ فی الحال اپنی خوشیوں کی بات کو چھپائے رکھوں اور اسلم کو کچھ پتہ نہ چلنے دو، لیکن یہ خیال بھی ہمیشہ میرے دل کو ستاتا رہا کہ کب تک میں اس خوف کے سائے میں جینا جاری رکھوں گی، کب تک میں اپنی خوشی کو چھپاتی رہوں گی۔ جبار کے ساتھ شادی کی بات ایک امید کی کرن تھی، ایک نیا آغاز، لیکن اسلم کی موجودگی میری ہر امید کو ماند کر رہی تھی۔ ہر دن میرے دل میں یہ سوال گونجتا تھا کہ اگر اسلم کو پتہ چلا تو وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ میری زندگی برباد کر دے گا یا پھر سلیم اور جبار کے بیچ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا؟ زندگی جیسے اپنے ہی دائرے میں گھوم رہی تھی۔ اسلم کا رویہ تو جیسے میرے لیے ایک بوجھ بن گیا، لیکن میں نے خود کو یہ یقین دلایا تھا کہ شاید وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ ایک دن میں گھر میں معمول کے کاموں میں مصروف تھی کہ اچانک میرا فون بجا۔ میں نے حیرانی سے نمبر دیکھا کیونکہ یہ کوئی انجانا نمبر تھا۔ میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی، اس لیے میرے بھائی نے مجھے فون لے کر دیا تھا، ورنہ مجھے فون لینے اور رکھنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ کبھی کبھی میرا بھائی مجھے کہتا تھا کہ تو ضرورت سے زیادہ ہی معصوم ہے، گھر میں فون تو ہونا ہی چاہیے۔ میں پورا دن باہر ہوتا ہوں اور اسلم بھی ہوتا ہے ساتھ، لیکن وہ بھی تو میرے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور پھر کچھ چیز بھی منگوانی پڑ سکتی ہے۔ اس فون میں اس نے اپنا نمبر بھی سیو کیا تھا اور اسلم کا بھی۔ اس نے کہا کہ کبھی کوئی مسئلہ ہو، اگر میرا فون بند ہو تو اسلم کو فون کر لینا، لیکن اب میں اس کو کیا بتاتی کہ وہ تو میری خوشیوں کا اور عزت کا دشمن بنا بیٹھا تھا۔
اب یہ نمبر انجان تھا اور میں ایسے نمبر کو اٹھاتی نہیں تھی کیونکہ مجھے رانگ نمبر سے بھی بہت ڈر لگتا تھا۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد میں نے فون اٹھایا۔ ہیلو، میں نے نرمی سے کہا۔ دوسری طرف سے ایک لڑکی کی آواز آئی جس میں عجیب سی بے چینی اور غصہ تھا۔ تم سونیا ہو؟ جی، میں سونیا ہوں۔ آپ کون؟ میں نے پوچھا۔ یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں، بس اتنا سمجھ لو کہ میں اسلم کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں اور اس سے محبت کرتی ہوں۔ تم اسلم سے دور رہو۔ اس لڑکی کی آواز میں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ میں کچھ لمحے کے لیے چپ ہو گئی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اسلم اور محبت؟ میرے ذہن میں سوالات امٹ آئے۔ میں نے فوراً اپنی بات واضح کرنے کی کوشش کی۔ دیکھو، تم شاید کچھ غلط سمجھ رہی ہو۔ مجھے اسلم سے کوئی محبت نہیں، نہ میں اس کے بارے میں ایسے سوچتی ہوں۔ وہ تو میرے بھائی کی طرح ہے اور بس اتنا ہی۔ لیکن لڑکی نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا کہ جھوٹ مت بولو۔ اسلم کے دل وہ ہمیشہ تمہاری باتیں کرتا ہے، تمہارے بارے میں سوچتا ہے اور تمہیں چاہتا ہے۔ میں اس کی حالت دیکھ رہی ہوں اور میں تمہیں خبردار کر رہی ہوں، اس سے دور رہو۔ میرے دل میں عجیب سی بے چینی نے جنم لیا۔ اسلم کا مجھ پر ایسا اثر، مجھے تو کبھی اس بات کا خیال بھی نہیں آیا تھا۔ میرے لیے اسلم ہمیشہ سلیم کی دوست کی طرح تھا اور ایک بھائی جیسا انسان جس سے پردہ نہیں تھا۔ اور ابھی جو اس نے اچانک سے حرکت کی تھی وہ تو اپنی جگہ، لیکن اس سے پہلے میں کبھی اس کی نظروں یا باتوں میں کوئی ایسی بات محسوس نہیں کی تھی جو مجھے پریشان کرتی، سوائے اس دن جب اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ اس کا مطلب کہ معاملہ سنجیدہ تھا اور شاید پہلے سے ہی اسلم کے میرے بارے میں جذبات بدل چکے تھے۔ دیکھو، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، میں نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ مجھے اسلم سے کوئی محبت نہیں اور میں نے کبھی اس کے بارے میں ایسے نہیں سوچا۔ اگر وہ تم سے محبت کرتا ہے تو یہ تمہارا اور اس کا معاملہ ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ لڑکی کی آواز میں اب بھی غصہ تھا، لیکن اس میں تھوڑا سا دکھ بھی شامل تھا۔ تم جو کہہ رہی ہو شاید صحیح ہو، لیکن اسلم کا دل تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ میں بس تمہیں خبردار کر رہی ہوں۔ اس کے بعد فون کٹ گیا۔ فون بند ہونے کے بعد میں حیرت سے ساکت ہو گئی۔ یہ کیا بات تھی؟ میں اسلم کے بارے میں کبھی بھی اس زاویے سے نہیں سوچا تھا اور نہ کبھی سوچنا چاہا تھا۔ وہ تو ہمیشہ میرے لیے بھائی جیسا رہا تھا اور میں نے کبھی اس کی باتوں یا رویے کو سنجیدہ نہیں لیا تھا۔ لیکن اس لڑکی کی باتوں نے میرے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ پیدا کر دی۔ اسلم کے دل میں میرے لیے کچھ تھا کہ وہ واقعی مجھے ایسے دیکھتا تھا، اور اگر یہ سچ تھا تو اس نے کبھی میرے سامنے یہ بات کیوں ظاہر نہیں کی؟ میں ابھی تک یہ سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا۔ وہ لڑکی کون تھی اور وہ کیوں اتنی پریشان تھی؟ اور اسلم نے اسے میرے بارے میں کیا بتایا تھا؟ اسلم کے رویے اور اس لڑکی کی کال نے میری زندگی میں ایک نیا سوال کھڑا کر دیا۔ اسلم گھر آیا اور آج میں نے پہلے تو سوچا کہ شاید وہ کوئی سامان یا کھانے کی چیزیں لایا ہوگا جسے اکثر لاتا تھا، لیکن جب اس نے بیگ میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ تمہارے لیے ہے سونیا، تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ میرے لیے یہ کیا ہے؟ اسلم نے مسکراتے ہوئے کہا، ایک چھوٹا سا تحفہ، بس ویسے ہی، کھولو اور دیکھو کیسا لگا۔ میں نے بیگ کھولا اور جو کچھ اندر تھا اسے دیکھ کر تو میرا دل تو جیسے رک سا گیا۔ وہ کپڑے تھے لیکن عام کپڑے نہیں، بس چست اور جدید فیشن کے مطابق، جو بالکل بھی میرے پہننے کے انداز سے میل نہیں کھاتے تھے۔ میں ہمیشہ سے سادہ اور ڈھیلے کپڑے پہنتی تھی اور یہ چست کپڑے میری شخصیت کے بالکل برعکس تھے۔ اسلم نے میری حیرت دیکھ کر کہا کہ پہن کر دکھاؤ نا مجھے، دیکھنا ہے کہ تم کیسی لگتی ہو۔ اس کی بات نے مجھے اندر تک عجیب محسوس کروایا۔ میں نے فوراً بیگ کو بند کر دیا اور کہا کہ نہیں، یہ کپڑے میرے لیے نہیں ہیں، میں اس طرح کے کپڑے نہیں پہنتی۔ اسلم سیدھا ہو گیا، لیکن پھر اس نے زبردستی مسکرا کر کہا، سونیا، تمہاری خوبصورتی اور بھی زیادہ نکھر کر ان کپڑوں میں سامنے آئے گی، بس ایک بار پہن کر تو دیکھو، مجھے دکھاؤ کہ تم ان میں کیسی لگتی ہو۔ میرے دل میں خوف اور بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ اسلم جو پہلے کبھی ایسے تحفے نہیں دیتا تھا، اب اس طرح کے کپڑے لے کر آیا اور انہیں پہننے پر اصرار کر دیا تھا۔ یہ ساری صورتحال میرے لیے انتہائی غیر معمولی تھی۔ میں نے کسی طرح بہانہ بنا کر اس کو ٹال دیا اور کہا کہ میں بعد میں دیکھ لوں گی، ابھی نہیں۔ اسلم نے تھوڑا سا ہچکچاتے ہوئے بیگ میرے حوالے کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، بعد میں پہن کر دکھا دینا۔ اس کے جانے کے بعد میرا دل بہت زیادہ الجھا ہوا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس بارے میں کسی سے بات کروں، اور میری ایک دوست تھی زینب جو میرے دل کی بات سمجھتی تھی۔ میں نے اسے فون کیا اور ساری بات بتائی۔ زینب نے میری بات سن کر کہا کہ سونیا، یہ بہت عجیب بات ہے، اسلم کو ایسے تحفے دینے کا کیا حق ہے، اور وہ بھی
ایسے چست کپڑے، تمہیں اس کی نیت پر غور کرنا چاہیے۔ میں نے زینب سے کہا کہ مجھے بھی یہ سب بہت عجیب لگا، لیکن میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ بھائی کو بتاؤں؟ زینب فوراً بولی کہ نہیں، بھائی کو مت بتانا، اگر سلیم کو پتہ چل گیا تو وہ اسلم کو نہیں چھوڑے گا۔ اسلم اور سلیم کی لڑائی ہو جائے گی اور یہ تمہارے لیے مزید مشکلات پیدا کرے گا۔ اس کی باتیں سن کر میں نے دل میں یہ طے کیا کہ میں اسلم کے بارے میں سلیم کو کچھ نہیں بتاؤں گی، کیونکہ مجھے بھی لڑائی کا ڈر تھا۔ سلیم کے غصے کا مجھے اچھی طرح اندازہ تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بڑا جھگڑا ہو جائے، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں یہ خیال بھی تھا کہ میں کب تک خاموش رہوں گی۔ اسلم کی نیت اب صاف ظاہر ہو رہی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ بھائی نے شاید جبار کے گھر والوں سے منگنے کی بات کی تھی اور اس نے کہیں سے میرا نمبر لے کے مجھے میسج کر دیا۔ میسج میں لکھا تھا کہ ہم دونوں ایک ہونے والے ہیں اور ہماری شادی ہونے والی ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم مجھے پسند اور ہماری شادی ہونے والی ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم مجھے پسند کرتی ہو؟ تم اس رشتے سے خوش ہو؟ میں اس کو کیا جواب دیتی؟ میرے سر پہ تو اسلم کسی مصیبت کی طرح سوار تھا۔ اب میں نے سوچ لیا کہ میں اپنے بھائی کو سب کچھ بتا دوں گی۔ اگر کل یہ بات جبار تک پہنچ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ میری ساری زندگی داؤ پہ لگ جائے گی۔ میں اپنے ہونے والے شوہر سے جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ ایک دن اسلم سیدھا گھر پہ آ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے جو تمہیں وقت دیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ تم نے مجھے سوچ کر بتایا ہی نہیں کہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہو، اور ادھر تمہارا بھائی کسی جبار کے ساتھ تمہاری شادی کروانا چاہتا ہے۔ تو مجھے جلدی جلدی سوچ کر بتا دو اور اپنے بھائی سے کہو کہ تم نے میرے ساتھ شادی کرنی ہے۔ اس کی باتیں نہیں تھی، ایسا لگتا تھا کہ کوئی شیشہ گرم کر کے کان میں ڈال رہا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ اس کے اندر اتنی ہمت آ کہاں سے رہی تھی۔ سلیم گھر پر نہیں تھا اور وہ کام پر گیا ہوا تھا اور میں تنہا تھی۔ اسلم نے اچانک ایک بات کہی تھی جس نے میری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ سونیا، تو میرے ساتھ چلے گی؟ میں حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کانپتے ہوئے کہا۔ مجھے تیری ضرورت ہے اور اب تو میرے ساتھ رہے گی جب تک میرا دل چاہے گا۔ میرے جسم میں جیسے سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ میں نے فوراً اس بات کو رد کیا اور کہا کہ سلیم کبھی یہ برداشت نہیں کرے گا، مگر اسلم کی آنکھوں میں عجیب سا جنون تھا۔ سلیم سے میں خود بات کر لوں گا، وہ کچھ نہیں کر سکے گا، تو بس میرے ساتھ چلے گی؟ اس نے حقارت سے کہا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی، لیکن دل میں دعا کر رہی تھی کہ سلیم جلدی سے واپس آ جائے۔ میں دل میں سلیم کی واپسی کی دعا کر رہی تھی۔ اسلم کا بدلتا ہوا رویہ مجھے خوف زدہ کر رہا تھا۔ وہ کبھی اتنا بے شرم نہیں لگا تھا۔ جب تک سلیم گھر پہنچا میں خود کو سوالات اور خوف کے سائے منڈلا رہے تھے۔ جب بھائی آیا تو میں نے اسے سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ سلیم جیسے ہی گھر داخل ہوا میں تیزی سے اس کے پاس گئی اور اسلم کی باتیں بتائیں۔ سلیم کو یہ سب سن کر یقین نہیں آیا۔ وہ کبھی بھی اسلم کے بارے میں برا نہیں سوچ سکتا تھا اور وہ اسے اپنا بہترین دوست مانتا تھا، لیکن میرے چہرے پر خوف اور آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ معاملہ سنجیدہ ہے۔ سونیا، تو فکر نہ کر، میں اسلم سے بات کروں گا، سلیم نے نرمی سے کہا۔ اگلے دن اسلم دوبارہ ہمارے گھر آیا اور اس بار سلیم نے اسے فوراً بات کرنے کے لیے روک لیا۔ اسلم کو شاید یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں نے سلیم کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ وہ بالکل بے فکر ہو کر آیا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اسلم، کل جو بات تو نے سونیا سے کی وہ کیا تھی؟ سلیم نے سخت لہجے میں پوچھا۔ اسلم نے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر اچانک اس کی آنکھوں میں وہی جنون دکھائی دینے لگا جو کل تھا۔ میں آ گئی ہے اور اب وہ میرے ساتھ رہے گی جب تک میرا دل چاہے گا۔ سلیم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ کیا تو پاگل ہو گیا ہے؟ یہ میری بہن ہے اور تو ایسا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ سلیم نے اسلم کو چھڑکتے ہوئے کہا۔ اسلم نے اس کا جواب بڑے ہی سنگ دل انداز میں دیا۔ سلیم، تو میرا دوست ہے، اس لیے میں تجھ سے اجازت مانگ رہا ہوں، ورنہ میں جو چاہتا ہوں وہ لے سکتا ہوں۔ یہ سن کر سلیم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ تو یہ بھول رہا ہے کہ تو کس سے بات کر رہا ہے؟ میری بہن کوئی چیز نہیں جو تو لے کے جا سکے۔ تو یہاں سے چلا جا اور دوبارہ کبھی ہمارے گھر قدم نہ رکھنا۔ اسلم کا چہرہ غصے سے بگڑ گیا۔ اگر تو مجھے روکے گا تو پھر میں تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا، اس نے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن میری بہن کو ہاتھ لگانے کی جرات مت کرنا، سلیم نے غصے سے کہا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑھے اور
ان کے بڑھنے کے انداز سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ لڑائی ہونے لگی ہے، کہا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑھے اور ان کے بڑھنے کے انداز سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ لڑائی ہونے لگی ہے۔ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں چیخنے لگی، لیکن اسلم نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے میرے بھائی کو اس کی آخری منزل کی طرف بھیج دیا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر تھا جو میں کبھی بھلا نہیں سکوں گی۔ سلیم زمین پر گرا ہوا تھا اور میں بے بسی سے اسے پکار رہی تھی۔ میرے دل کی دنیا بکھر چکی تھی اور اسلم کا چہرہ جنون سے بھرپور تھا۔ میرے قدم جیسے زمین سے جڑ گئے اور میں چیختی رہی، روکتی رہی، لیکن اسلم پر جنون سوار تھا۔ اس نے ایک آخری بار سلیم کی طرف دیکھا، جیسے اپنے کیے پر فخر کر رہا ہو۔ سلیم اب زمین پر بے حس و حرکت پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں اور وہ منظر میرے دل اور دماغ میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ یہ تو نے کیا کر دیا؟ میں نے کانپتے ہوئی آواز میں پوچھا۔ آنکھوں میں آنسو کا سمندر لیے اسلم نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا اور پھر عام ہونا تھا۔ جو چیز مجھے پسند آ جائے وہ میں لے کر ہی رہتا ہوں۔ سلیم کو نہیں ماننا تھا اور اس نے اس کی قیمت چکا دی۔ اب تو میرے ساتھ چلے گی۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن میری ٹانگیں جیسے جواب دے چکی تھی۔ میں خوف سے لرز رہی تھی۔ اسلم نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے دھکا دے دیا۔ تو نے میرے بھائی کو… میری زبان پہ وہ منظر نہیں آ رہا تھا جو میری آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ میں تیرے ساتھ کبھی نہیں جاؤں گی، میں نے چیخ کر کہا۔ اسلم نے ہنستے ہوئے کہا کہ تیرے پاس کوئی راستہ نہیں سونیا، تو اب اکیلی ہے اور اس دنیا میں کوئی نہیں جو تجھے بچا سکے۔ اگر تو نہیں جائے گی تو میں تجھے بدنام کر دوں گا، پورے محلے میں تیری عزت نہیں رہے گی۔ میں لوگوں سے کہوں گا کہ یہ لڑکی اکیلی رہتی ہے اور غلط کام کرتی ہے، پھر تجھے پوری دنیا سے لڑنا پڑے گا۔ میرے دل میں خوف نے اپنی جگہ مضبوط کر لی تھی، لیکن اندر کہیں ایک طاقت بھی جاگ رہی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جیسے کسی معجزے کی امید کوئی نہیں تھا۔ اسلم کے قدموں کی آواز میرے قریب آ رہی تھی اور میں نے آخری ہمت جمع کی اور بھاگنے کی کوشش کی۔ گھر سے نکلتے ہی میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ میری آواز گلیوں میں گونجنے لگی، لیکن رات کا وقت تھا اور آس پاس کوئی مدد کے لیے موجود نہیں تھا۔ اسلم میرے پیچھے دوڑنے لگا اور میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی، لیکن میں نہیں رک سکتی تھی۔ میں کسی نہ کسی طرح ایک چھوٹی سی گلی میں گھس گئی جہاں اندھیرا چھایا تھا۔ وہاں میں نے چھپنے کی کوشش کی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اور دل میں سلیم کی تصویر ابھرتی رہی۔ وہ میرا محافظ تھا اور آج وہ نہیں رہا تھا۔ سونیا، کہیں بھی جا، میں تجھے ڈھونڈ لوں گا۔ اسلم کی آواز گونج رہی تھی۔ میں سہم کر گلی کے ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ دل میں بس ایک ہی دعا تھی کہ کوئی مجھے بچا لے۔ اسلم کے قدموں کی آوازیں کچھ دیر بعد دور ہوتی چلی گئیں اور میں تھوڑی دیر کے لیے سانس لینے میں کامیاب ہو گئی۔ مگر اب کیا؟ میرے بھائی کا مجرم یار و مددگار تھی۔ میرے دل میں درد، خوف اور انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ میں اپنے بھائی کا بدلہ لینا چاہتی تھی، لیکن کیسے؟ میں تو ایک لڑکی تھی جس کا سہارا اس دنیا میں کوئی نہیں بچا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کہاں جاؤں۔ فی الحال تو اس گلی سے نکلنا ہی میرے لیے بہت بڑا محاذ بن گیا۔ میری دوست زینب کا گھر دور نہیں تھا، لیکن میں اس کے گھر کیسے جاتی اور دروازہ بجاتی تو شور ہوتا، اور اس سے پہلے کہ زینب دروازہ کھولتی، اگر اسلم وہاں پہ آ جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ مجھے اچانک سے ایک تندور نظر آیا، اور وہی تندور جس میں روٹیاں لگائی جاتی۔ وہاں پہ ایک چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی تھی۔ میں اس کے پیچھے چھپ گئی اور میں نے ایک بڑا سا پتھر اٹھا کے مخالف سمت میں پھینک دیا تاکہ وہاں سے شور پیدا ہو۔ اسلم اس طرف چلا گیا اور میں حیران تھی کہ یہ آدمی اس دنیا کے کتنا بڑا ظالم آدمی تھا جو میرا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے میری زندگی کو ایک برا خواب بنا دیا۔ جب وہ دوسری طرف چلا گیا تو میں بے قدم سیدھی زینب کے اس کے باپ نے دروازہ کھولا، پر وہ مجھے اچھی طرح جانتا تھا۔ مجھے بیٹی کہتا تھا اور میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کو فون کرتے ہیں، تو میں نے کہا کہ نہیں، پولیس کو فون نہیں کریں، جبار کا نمبر تو میرے پاس تھا ہی۔ میں نے فوراً اس کو سب کچھ بتایا اور اس نے کہا کہ تم پریشان نہیں ہو، میں آ رہا ہوں۔ وہ بھی حیران اور پریشان رہ گیا، کیونکہ ان ساری باتوں میں یہ خبر بھی شامل تھی کہ میرا بھائی اپنی آخری منزل کی طرف روانہ ہو گیا تھا، اور یہ سب کچھ اسلم نے کیا تھا۔ جبار نے مجھے کہا کہ تم جہاں بیٹھی ہو وہیں بیٹھی رہنا اور اپنا فون بھی بند کر دو اور بس سب کچھ میرے اوپر چھوڑ دو۔ میں ہوں ابھی اس دنیا میں اور تم اکیلی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جبار وہاں پر واپس آیا تو اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ پولیس بھی تھی اور مدد کرنے والے لوگ بھی۔ انہوں نے اسلم کو پکڑ لیا اور جب ہمارے گھر گئے تو وہاں پہ سارے ثبوت سامنے ہی پڑے تھے۔
وہ سب کچھ بھی انہوں نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ سلیم کا کفن دفن ہو گیا اور میری حالت کتنی بری تھی، سارے ثبوت سامنے ہی پڑے تھے۔ وہ سب کچھ بھی انہوں نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ سلیم کا کفن دفن ہو گیا اور میری حالت کتنی بری تھی یہ میں ہی جانتی ہوں۔ ابھی بھی ایسے لگتا تھا کہ کل کی بات ہے، وہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہے۔ میرے ساتھ کتنا برا کیا گیا، میں اس سب کی حقدار تھی۔ اس سب میں اگر میرا کوئی سہارا تھا تو وہ جبار تھا۔ جبار کے ماں باپ بھی تھے اور اس دنیا میں، اور وہ میرا دور پار کا کزن لگتا تھا۔ ان لوگوں نے مجھے بہت سہارا دیا اور میرا بہت ساتھ دیا۔ مجھے اپنے گھر لے گئے، اسلم کو پولیس نے پکڑ لیا اور ہم مدعی بن گئے۔ ہم نے کہا کہ ہم کسی بھی صورت اپنا مقدمہ واپس نہیں لیں گے اور اس کو سزا دلوائیں گے۔ میرا جوان جہان بھائی اب میرے ساتھ نہیں تھا اور وہ میرا سب کچھ تھا، میری ماں، میرا باپ۔ ایسے لگتا تھا کہ میں پھر سے یتیم ہو گئی ہوں۔ لیکن میں جبار کے گھر رہ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اس طرح اس کا ہمارے گھر میں رہنا مناسب نہیں، ہمیں جلدی سے نکاح کرنا ہوگا۔ ویسے بھی سلیم نے اپنی زندگی میں رشتہ طے کر دیا تھا، یہ اس کی مرضی سے ہی طے ہوا تھا۔ اور بیٹی اگر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں تو میں نے کہا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں جبار کے ساتھ۔ میرا نکاح نہایت ہی سادگی سے کر دیا گیا۔ اب میں اس کے نکاح میں چلی گئی اور وہ میرا محافظ بن گیا۔ وہ میرے ساتھ تھا، اس نے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اس کے بعد ہماری زندگی تو گزرنے لگی، لیکن ابھی بھی دل میں خلش تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ زندگی کہیں رک گئی ہے اور یہ میرا انجام نہیں ہے۔ میرے لیے یہ کہانی اب ختم ہونے کو ہے، لیکن دل میں جو درد ہے وہ شاید کبھی ختم نہ ہو۔ میرے بھائی سلیم کا جانا میری زندگی کا سب سے بڑا سانحہ تھا۔ وہ صرف میرا بھائی نہیں تھا، وہ میرے لیے ماں اور باپ دونوں تھا۔ جب میرے والدین ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے تھے، تب سے سلیم نے ہی میری پرورش کی، میرا خیال رکھا اور مجھے کبھی کسی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ سلیم نے خود کو کبھی میرے لیے ایک بھائی تک محدود نہیں رکھا۔ وہ میرے لیے وہ سب کچھ تھا جو ایک بچی کو اپنی زندگی میں چاہیے ہوتا ہے۔ وہ میرے لیے ہر وقت کھڑا رہا، مجھے ہر مشکل میں سہارا دیا۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اگر سلیم نہ ہوتا تو میں کیا ہوتی، میری زندگی کتنی مختلف ہوتی۔ لیکن اب وہ بھی مجھے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ اس دن کو یاد کرتی ہوں جب اسلم نے میرے بھائی کو مجھ سے چھین لیا۔ وہ دن میری زندگی کا بدترین دن تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائی کو جاتے ہوئے دیکھا، اس لمحے میں جیسے میں پھر سے یتیم ہو گئی تھی۔ ایک بار ماں اور باپ کو کھویا تھا اور اب میرے سر سے بھائی کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ سلیم نے ہمیشہ میری شادی کی فکر کی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ میری زندگی میں خوشی اور سکون آئے۔ اسلم نے نہ صرف میرے بھائی کو مجھ سے چھینا بلکہ میری زندگی کی تمام خوشیاں بھی ختم کر دی۔ میں نے اسلم سے کوئی محبت نہیں کی تھی، وہ تو میرے لیے ہمیشہ ایک بھائی کی طرح تھا، لیکن اس کی نیت بدل گئی اور اس کے نتیجے میں میری زندگی برباد ہو گئی۔ اب جب میں خود کو دیکھتی ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ سب کچھ میرے والدین کے جانے کے بعد محسوس کرتی تھی، وہ درد اب پھر سے تازہ ہو چکا ہے۔ میرے دل میں ایک ہی دعا ہے کہ جہاں کہیں بھی سلیم ہو وہ خوش اور مطمئن ہو۔ وہ میری زندگی کا سب سے بڑا سہارا تھا اور ہمیشہ میرے دل میں رہے گا۔ شاید میں کبھی اس درد سے باہر نہ نکل سکوں، لیکن سلیم کی یادیں مجھے زندہ رکھیں گی۔ پر وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں آپ سے کچھ چھین لیا جاتا ہے وہاں پہ آپ کو بہت کچھ عطا کر دیا جاتا ہے۔ جبار جیسا ہم سفر کا نام میرے لیے ایسا ہی ہے کہ جیسے میں دھوپ میں کھڑی تھی اور ایک ٹھنڈے بادل نے میرے سر پہ چھاؤں کر دی۔ وہ نہ صرف اس دنیا کا سب سے اچھا شوہر ہے بلکہ اچھا انسان بھی ہے، کیونکہ اسلم نے ہمیں آفر دی کہ تم اپنا کیس واپس لے لو تو میں تم لوگوں کو اتنے پیسے دیتا ہوں، پر میرے بھائی کو اس دنیا سے بھیجنے کا جو اس نے جرم کیا، ہم نے اس کے ساتھ کوئی سودا نہیں کیا، بلکہ کہا کہ تمہیں سزا دلوا کے رہیں گے۔ جبار نے بتایا کہ سارے ثبوت ملے ہیں اور سب کچھ اس کے خلاف ہے، وہ نہیں بچ سکتا، اسے ایسی سزا ہوگی کہ وقت اسی طرح گزرتا جا رہا ہے اور سزا بھی ہونے والی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اللہ مجھے اولاد کی خوشی دیتا، کہ میرا دل اولاد کی طرف لگ جائے، کیونکہ ابھی بھی اپنے بھائی کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں۔ جبار کے ماں باپ بہت اچھے ہیں اور وہ بھی مجھے ماں باپ کی طرح ہی چاہتے ہیں۔ انہوں نے تو مجھے فوراً سے قبول کر لیا اور کوئی بات بھی نہیں کی۔ جبار بھی میری عزت کروانا جانتا ہے اور ویسے بھی یہ لوگ اچھے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے یہاں سب سے پہلے بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام میں سلیم رکھوں گی، لیکن کیا اس طرح میرے بھائی کا دکھ کم ہو جائے گا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ زندگی کبھی کبھی ہمارے لیے بہت بڑی ظالم ہوتی ہے۔ کسی انسان کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ وہی شخص تھا جو گھر میں آتا جاتا تھا، بھائیوں کی طرح تھا، اور کتنی دفعہ مجھے اسکول سے گھر تک چھوڑ کے گیا، کتنی دفعہ گھر میں بیٹھا، کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ
گھر میں میرا بھائی نہیں تھا، لیکن وہ بیٹھا تھا، اپنا کام کرتا تھا اور میں اس کے لیے کھانا بناتی تھی اور کبھی کبھی اس کے کپڑے بھر دیتی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ اچانک سے اس حد تک چلا جائے گا۔ کیا کوئی انسان ایسے اچانک سے بدل جاتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کسی ایسے انسان کو دیکھا ہے جو فوراً سے ہی بدل جائے اور کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے؟ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔